पाकिस्तान दिस वीक में एक बार फिर खुश आमदीद। चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में सेनेट का इजलास हुआ। सेनेट इजलास में स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर हो गया। हुकूमत एक वोट से बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गई। तरमीमी बिल के हक में 44 और मुखालफत में 43 वोट आए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान का और इस पार्लियामान का सेनेट इजलास में स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर हो गया। हुकूमत एक वोट से बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गई। तरमीमी बिल के हक में 44 और मुखालफत में 43 वोट आए। चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें वजीर खजाना शौकत तरीन ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत के हक में वोट दिया। ओपोजिशन ने हंगामा आराई करते हुए एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में लहरा दी। नायब सदर पीपल्स पार्टी और सेनेटर शीरी रहमान ने स्टेट बैंक बिल के हवाले से अपने बयान में कहा कि सेनेट इजलास के लिए आधी रात को जारी शुदा एजेंडा हुकूमत के छुपे मकासद को बयान करता है। हुकूमत IMF को बताना चाहती है पार्लियामेंट ने स्टेट बैंक से मुतालिक बिल पास किया है। हुकूमत कौमी बहरान के वक्त पाकिस्तान के खुद मुख्तार फैसले करने की सलाहियत को भी छीनना चाहती है। हुकूमत स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी मुतालिक बिल को बिलडोज करने की कोशिश कर रही है। शीरी रहमान का कहना था कि बड़े मंसूबों में खुद मुख्तार जमानतें देने की हुकूमती सलाहियत का क्या होगा, ये हंगामी वाजिबात के तौर पर दर्ज है, लिहाजा IMF अब उन पर भी कंट्रोल कर सकता है। ओपोजिशन हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ है। IMF ने ये शर्त रखी है, मरकजी बैंक पाकिस्तान को किसी भी बहरान में पैसे नहीं देगा। ये कौमी हंगामी हालतों यहाँ तक के जंग में भी मरकजी बैंक से पैसे लेने की हमारी खुद मुख्तार सलाहियत को मुतासिर करेगा। मरकजी बैंक से कर्जा लेने हर मुल्क में बहरान को निमटने के लिए आखिरी हल होता है। खुद मुख्तारी, इसकी नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती, डिफेंस बजट, हर चीज गिरवी लग रहे हैं। आप सेनेटर शीरी रहमान ने मजीद कहा, ये कानून मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। बिल मंजूर होने की सूरत में स्टेट बैंक पाकिस्तान नहीं बल्कि IMF की जेर निगरानी काम करेगा। वफाकी हुकूमत को स्टेट बैंक से कर्जा लेने के लिए IMF की मंजूरी चाहिए होगी। क्या ये है नया पाकिस्तान जिसमें इदारे गिरवी हो रहे हैं? क्या वजीर खजाना कहते हैं कि स्टेट बैंक को चाहिए कि कमर्शियल बैंकों को वफाकी हुकूमत की जानिब से लिए गए कर्जों पर डिफॉल्ट होने के हवाले से खबरदार करे? हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि वजीर खजाना खुद ऐसी तनबी कर रहे हो। ये क्या हो रहा है? कर्जे आसमान को छू रहे हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अपोजिशन 42, ट्रेजरी 43। देख लें, गिने अपने गिने नजी। द बिल स्टैंड्स फास्ट। शेख रशीद का कहना है, फौजर हुकूमत की सोच में इख्तिलाफ हो सकता है मगर पेज एक ही है। फौजी क़यादत का फैसला है, वो मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। ओपोजिशन चाहती है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात खराब हों। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। और ये अपोजिशन तो अंधी वेल मछली है। शेख रशीद का कहना है, फौज और हुकूमत की सोच में इख्तिलाफ हो सकता है मगर पेज एक ही है। फौजी क़यादत का फैसला है, वो मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। ओपोजिशन चाहती है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात खराब हों। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने एक बार फिर वजीर आज़म और फौजी क़यादत में इख्तिलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान भूले नहीं, मुल्क का फायदा भी इसी में है कि दोनों एक ही सफ़े पर हों। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर शेख रशीद का कहना था कि वजीर आज़म करप्शन और एहतिसाब के मामले पर डटे हुए हैं। एहतिसाब इमरान खान का सबसे बड़ा नारा था मगर इसमें हमें वो कामयाबी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। उन्होंने तस्लीम किया कि अदालतों में मुकदमात ले जाते वक्त शायद दुरुस्त अंदाज में तैयारी नहीं की गई। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक वफाकी वजीर दाखिला ने कहा, हुकूमत की कोशिश है कि वो वापस आ जाएं। उन्हें जाने की इजाज़त हुकूमत ने ही दी जो बड़ी गलती थी। उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया कि बहुत कोशिशों के बावजूद इसहाक डार की वापसी मुमकिन नहीं बना सके। शहजाद अकबर के इस्तीफे से मुतालिक शेख रशीद का कहना था कि शहबाज शरीफ के मुलाजमीन के अकाउंट से अरबों रुपए निकले। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पर 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है, लेकिन हम उनके पैसे भी नहीं ला सके। वजीर आज़म की नाराजगी की वजह नवाज शरीफ को वापसी में नाकामी पर ही नहीं बल्कि पैसे वापस लाने में नाकामी पर भी है। इमरान खान में
ارادے کی کمی نہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں NRO دینا غداری ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے تصدیق کی ملک میں دہشت گرد تنظیموں کے سلیپر سیلز پھر سرگرم ہوئے ہیں، جن سے نمٹنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ افغان طالبان سے متعلق شیخ رشید نے کہا کہ طالبان حکومت مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔ افغان طالبان TTP کو سمجھا رہے ہیں کہ پاکستان میں کارروائیوں سے باز رہیں، مگر TTP والے کہیں نہ کہیں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ کالعدم تحریک طالبان کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کے بعد مذاکرات کا دروازہ تقریباً بند ہو چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ 27 فروری کو نکل کر اسلام آباد میں جمع ہونے والا کچرا صاف کریں گے۔ ہر شہر کی طرح لاڑکانہ میں بھی کچرے کے مسائل تھے۔ پتہ چلا کہ قائد عوام کے دور سے اب تک لاڑکانہ کی آبادی میں اضافہ ہوا۔ لاڑکانہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کیا کہنا تھا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ قائد عوام کا دور سے لے کے اب تک پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 27 فروری کو نکل کر اسلام آباد میں جمع ہونے والا کچرا صاف کریں گے۔ لاڑکانہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہر شہر کی طرح لاڑکانہ میں بھی کچرے کے مسائل تھے۔ پتہ چلا کہ قائد عوام کے دور سے اب تک لاڑکانہ کی آبادی میں اضافہ ہوا۔ جب سے مرتضی وہاب کو کراچی کا ایڈمنسٹریشن بنایا، وہاں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا اب لاڑکانہ میں گھروں سے کچرا اٹھایا جائے گا، عوام تعاون کریں، مل کر اپنے شہر کو صاف کریں گے، کیونکہ لاڑکانہ کی صفائی شہریوں کے تعاون کے بغیر ناممکن ہے۔ ہر انتظامیہ نے اپنے اپنے علاقے کو صاف رکھنا ہے۔ اس سے بھی ہمارا امید ہے کہ لاڑکانہ کی صفائی میں، لاڑکانہ کی کچرا کے نظام میں آپ سب کے لیے بہتری آئے گا، مگر یہ ناممکن ہے اگر آپ ساتھ تعاون نہ کریں۔ آپ نے تعاون کرنا ہے۔ ہم نے ایک اویئرنیس کیمپین چلانا ہے لاڑکانہ شہر میں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کچھ سیاسی عناصر موجود ہیں جو سازشیں کرتے ہیں، ہمیں اپنا کام جاری رکھنا ہے، جبکہ 27 فروری کو نکلیں گے، اسلام آباد میں جمع شدہ کچرے کو بھی صاف کریں گے۔ PSL 7 پہلے ہی میچ میں دفاعی چیمپئن سلطانز نے کنگز کا تختہ الٹ دیا۔ ملتان سلطانز نے 125 رنز کا ہدف صرف 19ویں اوور میں 3 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ میزبان ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 124 رنز بنائے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کے پہلے ہی میچ میں دفاعی چیمپئن ملتان سلطانز نے کراچی کنگز کا 7 وکٹ سے تختہ الٹ دیا۔ کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے افتتاحی میچ میں ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان نے ٹاس جیت کر پہلے کنگز کے کپتان بابر اعظم کو بیٹنگ کی دعوت دی تھی۔ 125 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ملتان سلطانز کی جانب سے کپتان محمد رضوان اور شان مسعود نے اننگز کا آغاز کیا۔ کراچی کنگز کے عامر یامین نے پہلا اوور کرایا۔ ملتان سلطانز نے 125 رنز کا ہدف صرف 19ویں اوور میں 3 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ میزبان ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 124 رنز بنائے۔ لوئس گریگری 14 اور عامر یامین 1 اسکور بنا کر نان آؤٹ رہے۔ ملتان سلطانز کی جانب سے عمران طاہر نے 3، شاہنواز دھانی اور خوشدل شاہ نے 1 وکٹ اپنے نام کی۔ نیشنل اسٹیڈیم میں رنگا رنگ تقریب سے پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کا میلہ سج گیا۔ تقریب کے آغاز پر 1950 کی دہائی سے لے کر 2022 تک پاکستان کرکٹ کی 70 سالہ تاریخ پر مختصر نظر ڈالی گئی، جس میں چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ نے خود تفصیلات بیان کی اور قومی ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا۔ فضل محمود کی اوول میں تاریخ ساز کارکردگی سے لے کر ویسٹ انڈیز میں حنیف محمد کی سینچری اور جاوید میانداد کے شارجہ میں چھکے تک تمام عظیم کھلاڑیوں کو اس ویڈیو میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ڈاکیومنٹری میں 1992 میں عمران خان کی زیر قیادت قومی ٹیم کی ورلڈ کپ میں فتح، 2009 کے ورلڈ T20 میں چیمپئن سے لے کر 2017 میں چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کرنے کی یادگاری واقعات بھی قید کیے گئے۔ اس کے بعد نیشنل اسٹیڈیم روشنیوں سے جگمگا اٹھا جب عالمی شہرت یافتہ پیراشوٹ ایتھلیٹس فلورینٹ ٹریگر، پال اسٹائنر اور اسٹیفن میولر نے پیرا گلائیڈنگ کا شاندار مظاہرہ کیا۔ تقریب میں شائقین کا جوش و خروش اس وقت عروج پر پہنچ گیا جب سپر اسٹار عاطف اسلم اور آئمہ بیگ نے آواز کا جادو جگاتے ہوئے 7ویں ایڈیشن کا آفیشیل ترانہ پیش کیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے چیئرمین رمیز راجہ کے ہمراہ خصوصی ویڈیو میں لیگ کے افتتاح کا اعلان کیا۔ NCOC کی جاری کردہ ہدایات کے مطابق
کورونا SOPs کے تحت کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں 25,000 تماشائیوں کو آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لاہور میں اگلے مرحلے کے لیے تماشائیوں کی تعداد کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ نیشنل اسٹیڈیم میں داخلے کے وقت ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ آتشی اسلحہ، کھلونا بندوقیں، دھماکہ خیز مواد، پٹاخے، سگریٹ، ماچس ممنوع ہوگا۔ بینر، پوسٹر پر مذہبی یا فحش جملوں کی بھی ممانعت ہوگی۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ پاکستان اور مغربی یورپ کے درمیان دو طرفہ تجارت کے حجم میں جاری مالی سال کی پہلی شش ماہی میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جولائی سے دسمبر 2021 تک کی مدت میں مغربی یورپ کے ممالک کو برآمدات میں 23.91%، جبکہ درآمدات میں 24.62% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق جاری مالی سال کی پہلی شش ماہی میں مغربی یورپ کے ممالک بیلجیم، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ اور خطے کے دیگر ممالک کو پاکستانی برآمدات کا حجم $2.247 ارب ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 23.91% زائد ہے۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں مغربی یورپ کے ممالک کو برآمدات سے ملک کو $1.813 ارب کا زر مبادلہ حاصل ہوا تھا۔ دسمبر 2021 میں مغربی یورپ کے ممالک کو $431.53 ملین کا زر مبادلہ حاصل ہوا، جو کہ 23.94% زائد ہے۔ دسمبر 2020 میں مغربی یورپ کے ممالک کو پاکستانی برآمدات کا حجم $333.67 ملین ریکارڈ کیا گیا تھا۔ مالی سال 2021 میں مغربی یورپ کے ممالک کو برآمدات سے ملک کو $3.780 ارب کا زر مبادلہ حاصل ہوا تھا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پہلی شش ماہی میں مغربی یورپ سے درآمدات میں گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 24.62% کی نمو ریکارڈ کی گئی ہے۔ پہلی شش ماہی میں مغربی یورپ سے $2.155 ارب کی درآمدات ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں $1.729 ارب تھی۔ دسمبر 2021 میں مغربی یورپ سے $371.25 ملین کی درآمدات ریکارڈ کی گئی، جو دسمبر 2020 میں $376.62 ملین تھیں۔ مالی سال 2021 میں مغربی یورپ سے $3.629 ارب کی درآمدات ریکارڈ کی گئی تھیں۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔